السلام علیکم۔ الحمدللہ ہمارا آج یہ 10واں سیشن ہے، اور ہمارا مین مقصد سیشنز بڑھانے نہیں، لوگ سیکھیں سمجھیں، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ چلیں انکل کو دیتا ہوں، جزاک اللہ، امان اللہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیویں نشست ہے؟ آٹھویں 10ویں 9 ہو چکی ہے؟ او ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ 10ویں بار میں مخاطب ہو رہا ہوں آپ سب سے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ دہرانا ضروری ہے تاکہ آپ کوئی غلط نتیجہ برآمد نہ کر سکیں کہ میں دین کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، آپ ہی کی طرح اللہ کی فرما برداری کرتا ہوں، اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، اللہ کے نبی کی اطاعت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ ہی کی طرح نافرمانی سے بچتا ہوں۔ جب نافرمانی کوئی سرزد ہو جاتی ہے تو ندامت کے ساتھ اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ اللہ کی ذات غفور و رحیم ہے، اور شیطانی وسوسے کا احساس ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف ابھارنے کا دل میں کوئی خیال آتا، ابھرنے کا کوئی خیال آتا ہے، تو اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے، یہ کہتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پچھلی بار جہاں پر آیت نمبر 61 پر ہم لوگ رک گئے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 61۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ ان پر ذلت اور مسکینی مسلط کر دی گئی۔ یہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ کون؟ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے، اور نبیوں کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی حق کے، حق سے قتل کرنے کا مراد یہ ہوتا ہے کہ خون کا بدلہ خون یہ حق ہے، یا فساد کا پھیلانا حق ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فساد کے لیے نہیں آتے رہے۔ اللہ کے انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام یہ اصلاح کے لیے آتے رہے، لیکن انہیں قتل کرتے رہے، اور یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی نافرمانی کی کرتے رہے، اور تم تھے ہی حد سے گزر جانے والے، زیادتیاں کرنے والے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بنی اسرائیل وہ قوم تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پر یقین، ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتی تھی۔ ایمان کیا ہے؟ یاد رکھیں، اللہ کا قانون ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے۔ شروع کیا 5 آیات ذہن میں رکھیں، 3 باتوں پر: غیب پر، ان کتابوں پر جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، ان کو دل سے تسلیم کرنا، اور آخرت پہ یعنی موت، زندگی کی، اس زندگی کے بعد کی جو آنے والے واقعات ہیں ان پر یقین رکھنا۔ یہ تھا ان لوگوں کا معاملہ، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہیں چاہیے تھا کہ یہ بھی یہی بات فرما رہے تھے، ان کی بھی تعلیم، ان کی بھی تبلیغ انہی باتوں کی تھی، لیکن ان لوگوں نے جو رویہ اختیار کیا وہ ابھی ظاہر ہو جائے گا، پیچھے بھی ظاہر ہوتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تاریخ سے ان کے سامنے چیزیں رکھ رہے ہیں کہ تم کیا کرتے رہے ہو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کی بتائے ہوئے ہدایات پر۔ اور مزید یہ سلسلہ جاری ہے۔ اگلی آیت
ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ نے یہاں پر ایک اصول بتا دیا ہے، یہ اصول سب کے لیے ہے کہ تم میں سے جو لوگ بھی ایمان لائیں، تم میں سے نہیں، کسی عام بات ہے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، کہاں کن لوگوں میں سے؟ والذین ہادو، ان لوگوں میں سے جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، والنصارى، ان لوگوں میں سے جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، والصابئین، وہ لوگ جو آتش پرست تھے، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جس نے ایمان لایا اللہ پر، غیب پر ایمان، الیوم الآخر، آخرت پر ایمان، وعمل صالحا، اور اللہ کے ہدایات پر عمل کیا، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اللہ کی سزا کا، اور انہیں کوئی اس بات کا غم اور پریشانی نہیں ہوگی کہ وہ ماضی میں کیا کرتے رہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا یہ کی شفقت ہے نو انسانی کے ساتھ۔ جو کچھ بھی تم نے ماضی میں کیا بھول جاؤ، اب جو تم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایمان کی بات ہے اس پر ایمان لاؤ، یعنی اور اللہ پر ایمان لاؤ، اور ان چیزوں پر ایمان لاؤ، تین چیزیں جو بار بار جس کا ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 2 سے لے کے 5 تک سورۃ البقرہ۔ ایمان لاؤ اور اس کی دی ہدایات پر عمل کرتے رہو، تو نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کی بات آ رہی ہے، یہ ایک اصولی بات درمیان میں بتا دینے کے بعد، یہ در حقیقت ان کے لیے اشارہ تھا، یہودیوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے جو اس وقت مدینہ منورہ میں تھے، کہ تم جو کچھ بھی کرتے رہے ہو سیدھے ہو جاؤ، ایمان لے آؤ دل کی گہرائی سے، تو تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ساری پچھلی باتیں، تمہاری پچھلی تمام برائیاں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ آیت نمبر 63، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا، اور اس کیفیت میں لیا کہ تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اوپر تمہارے کر دیا۔ کیا صورتحال تھی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ طور پہاڑ کو تمہارے اوپر کر دیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ کیا دیا تھا؟ توریت، مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، نصیحت پکڑو اس میں جو اس میں ہے، اس سے، یعنی اس کی ہدایات پر عمل کرو۔ لعلکم تتقون، شاید کہ تم اللہ کی ناراضگی اور سزا سے بچ جاؤ۔ لیکن ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد تم نے منہ موڑا۔ کس چیز سے؟ انہی باتوں سے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر اللہ کا فضل خاص تم پر نہیں ہوتا اور اللہ کی رحمت تم پر نہیں ہوتی تو تم تو خسارے میں پڑ چکے ہوتے۔ خسارے میں پڑ چکے ہوتے مراد کیا ہے؟ کہ تمہارا کام تمام کر دیا جاتا اور ظاہر ہے جنت تمہارے ہاتھ سے جاتی اور جہنم کے تم باسی بنتے۔ لیکن اللہ کا فضل تھا، اللہ کی رحمت تھی کہ تمہاری ان تمام بےہودیوں کے باوجود اللہ نے تمہیں موقع دیا۔ یہ سب کے ساتھ ہے، ہم سب کے ساتھ ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، ایک اور واقعہ، یہ واقعہ اس کی تفصیل سورۃ الاعراف میں آئے گی، ابھی جتنا ہے اتنا ہی سامنے رکھیں کہ تم جانتے ہو، جان چکے ہو ان لوگوں کا معاملہ جنہوں نے ہفتے کے دن کی نافرمانی کی۔ ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے ایسا ہی متبرک ہے جیسے جمعہ کا دن ہم ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اس وقت بھی تھا، اب بھی ہے۔
یہ ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرتے. تو انہوں نے زیادتی کی تھی ہفتے کے دن. واقعہ جیسا میں نے کہا بعد میں آئے گا. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. تو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ بن جاؤ بندر ذلیل، بندر بن جاؤ، بندر ہو جاؤ. یہ بھی کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ بنی اسرائیل اس واقعے سے پوری طرح واقف تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلا رہے ہیں، پوری طرح جانتے تھے اس واقعے کو. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. ہم نے اس عمل کو جو لوگ موجود تھے ان کے لیے، جو لوگ بعد میں آنے والے تھے ان کے لیے، جو لوگ بعد میں آنے والے تھے ان کے لیے ہم نے اسے عبرت، نشان عبرت بنا دیا. اور موعظہ، موعظہ کہتے ہیں وہ چیز جو دل کو نرم کرے. واعظ کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم لوگ. واعظ کیا ہوتا ہے؟ وہ باتیں جو دل کو نرم کریں، اللہ کی طرف راغب کریں اور شر سے اور برائی سے دور کریں. تو یہ نہ صرف یہ تھا عبرت تھی، بلکہ یہ موعظہ بھی تھا، واعظ بھی تھا. کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہتے ہیں. للمتقین. ہاں بڑا قرآن ہاتھ میں رکھیں تاکہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں. اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو ماضی میں ہو چکا. السلام علیکم. السلام علیکم. پھر ایک اور واقعے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، آیت نمبر 67. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا. قوم سے مراد بنی اسرائیل. موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل سے تھے. اپنے قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو. جواب میں ان کی قوم کہتی ہے قالوا اتخذنا ہزوا. ان کی قوم نے کہا کیا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ کس کو کہا؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا ان کو؟ کہ اللہ نے حکم دیا ہے مجھے ایک گائے ذبح کی جائے. تو یہ بات انہوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو بتائی. اس کے جواب میں یہ قوم کہتے ہیں یہ کہ کیا ہمارا آپ مذاق اڑا رہے ہیں؟ رویہ غور کریں اپنے رسول کے ساتھ ان کا رویہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ یہ چیزیں یاد دلا رہے ہیں، ماضی کے یہ واقعات. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یہ مذاق اڑانا جہالت کا عمل ہے. یعنی اس لیے کہ یہ اللہ کو ناپسند ہے کسی کا بھی مذاق اڑانا. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ اپنے رب سے اے موسیٰ دعا کرو کہ ہمیں واضح کریں کہ یہ کیا ہے، گائے ذبح کرنا کیا ہے، کیا چیز ہے یہ. موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ گائے ایسی ہو نہ بوڑھی ہو نہ بچہ ہو. اوانم بین ذالک، ان دونوں کے درمیان کی ایک جوان گائے ہو. فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو جس چیز کا تمہیں حکم میں دے رہا ہوں، دیا جا رہا ہے، اس پر عمل کر گزرو. یعنی گائے ذبح کر دو. مزید حجت قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها. کہتے ہیں یہ لوگ پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہ اپنے رب سے پوچھو کہ کیا اس کی گائے کی رنگت کیا ہونی چاہیے، کیسی رنگت ہونی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام پھر جواب دیتے ہیں. ظاہر ہے آپ کو وحی کے ذریعے جواب آپ پر باتیں وعدہ کی جا رہی ہوں گی.
قال انه یقول انها بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، کہا کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ گائے پیلے رنگ کی ہو، چمکدار پیلے رنگ کی، جو دیکھنے والوں کو بہت اچھی لگے۔ پھر حجت، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اور واضح کریں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، میں نے اب چاہتے کیا ہے اللہ۔ پیچھے ایک آیت آ چکی ہے، مثال کی آیت آ چکی ہے، جس میں کہا گیا کہ یہ کہتے ہیں یہ مثال کس چیز کی دی جا رہی ہے، پڑھ چکے ہیں ہم لوگ، ہے نا؟ جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں میرے رب کی طرف سے ہے، جو بھی ہے سب درست ہے، لیکن جو کفر کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ان کا رویہ یہ ہوتا ہے۔ یہ غور کریں، در حقیقت بنی اسرائیل یہ جو سارے واقعات بتائے جا رہے ہیں، یہ جو انسانوں کی تیسری قسم اللہ نے بتائی ہے، یہ انہی کو کھولا جا رہا ہے ان آیات میں۔ تیسری قسم یعنی ہم ایمان لائے، لیکن وہ تین مثالیں اللہ نے رکھی، تین ایک براڈ اسپیکٹرم رکھا سامنے، غور کریں یہ ان کے اندر کی یہ ساری چیزیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ واضح کریں کہ یہ کیا ہے، پھر جواب دیا جاتا ہے ان البقرہ، جب وہ خود کہتے ہیں کہ ان البقرہ تشابہ علینا، یہ جو گائے کی بات ہے یہ ہمیں شک و شبہ میں ڈال رہی ہے، وہ ان کی قوم کہتی ہے موسیٰ علیہ السلام سے۔ وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر یہ بات ظاہر بتا دی جائے ہمیں، یہ جو شک و شبہ ہے دور کر دیا جائے، تو ہم ہدایت پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے انشاءاللہ، ضرور۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها۔ طویل آیت ہے، کوئی بات نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک کہا گیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ گائے نہ اس کو مجبور کیا گیا ہو کھیتی کی زمین کھودنے کے کام میں، یعنی ہل جوتنے کے کام میں، نہ اسے مجبور کیا گیا ہو پانی نکالنے کے کام میں۔ آپ جانتے ہیں کہ گائے کے ذریعے پانی نکالا جاتا ہے، ریہٹ وغیرہ کوئی زیادہ پرانی چیز نہیں ہے، ممکن آپ لوگوں نے نہیں دیکھی ہوگی، میں نے دیکھی ہے۔ یا گائے کے ذریعے کھیتوں میں پانی آبپاشی کی جاتی ہے نہر سے، اس وقت کی جاتی تھی جب پمپ وغیرہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، صحیح سالم، کسی قسم کا کوئی نقص اس میں نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، اب ان لوگوں نے کہا کہ اب آپ آئے ہیں سچائی کے ساتھ، واضح کر کے ساری چیزوں کو، اب آپ نے ساری چیزیں واضح کر دی ہیں، جو شک و شبہات تھے سب ہمارے دور ہو گئے۔ فذبحوها، ڈھونڈ کے ایسی گائے انہوں نے ذبح کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما کادوا یفعلون، ان کا ارادہ یہ چاہتے تھے نہ کرنا، کیا تھا؟ نبی کی، رسول کی اطاعت تو اللہ کی اطاعت ہے، یہ اطاعت سے گریز کرنا چاہتے تھے۔ کیسا ایمان تھا ان کا، اب غور کر لیں، کس قسم کا ایمان تھا ان کا؟ وہی تین باتیں پھر وہی ذہن میں رکھیں، یعنی غیب پر ایمان، جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کتابیں پہلے نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان، اور آخرت پر یقین۔ کیا یہ کیفیت بتا رہی ہے کہ ان کے اندر یہ چیزیں تھیں؟ غور کریں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اگلی آیت ہے 72، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تم نے جب ایک انسان کا قتل کیا اور پھر اس پر جھگڑنے لگے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ ظاہر کر دینے والے تھے اس چیز کو جو تم چھپا رہے تھے۔ اس کے پیچھے واقعہ ایک بتایا جاتا ہے کہ ایک بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ الزام کسی اور پر ڈال رہا تھا، وہ لاش وہاں سے اٹھا کے کہیں اور جا کے کسی اور کے گھر میں ڈال دیا وغیرہ وغیرہ، یہ اس کے پیچھے واقعات بتائے جاتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہیں، اٹ ڈزنٹ میٹر، قرآن جو کہہ رہا ہے
وہیں تک اپنے آپ کو محدود رکھیں. لیکن اللہ تعالیٰ تو اس بات کو ظاہر کرنے والے تھے جو تم چھپا رہے تھے. اضربوہ ببعضھا، کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، انہوں نے کہا کہ اس کے کسی حصے سے وہ لاش کو مارو. اب اس کے کیا ہے؟ کہا گیا کہ یہ وہ گائے جو ذبح کی گئی تھی اسی کے کسی ٹکڑے سے، جسم کے کسی حصے سے اس مقتول کو مارا گیا. کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ زندہ کریں گے مردوں کو. جب مارا گیا تو پھر روایت میں آتا ہے کہ وہ مقتول جو قتل کیا گیا تھا وہ زندہ ہو گیا، اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا اور پھر دوبارہ وہ موت اس پر چھا گئی. یہ ہے روایات میں. بہرحال کذالک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے مردوں کو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو. عقل یہ ہے کہ جو کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا؟ جو چاہے کر سکتا ہے. اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ جس چیز کو اس نے بنایا ہے اسے دوبارہ بنا دے؟ عقل استعمال کرو. اگلی آیت، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، ان سب واقعات کے بعد کیا ہوا تمہارے اندر؟ یہ نسل، ایک پورے نسل کی بات کی جا رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہونے والی یہ پوری نسل کی بات کی جا رہی ہے. کیا ہوا اس کے بعد؟ کہ تمہارے دل سخت ہو گئے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ وَأَشَدُّ قَسْوَةً، وہ اس طرح سخت ہو گئے جیسے کہ پتھر، یا اس سے بھی زیادہ سخت چیز جو تصور کر سکتے ہیں ہم کر سکتے ہیں. آج کے زمانے میں کہتے ہیں اسٹیل یا اور بھی کوئی ایسی چیز، اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں تو وہ بھی ہیں، بے شک وہ پتھر بھی ہیں جس سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. آپ جانتے ہیں چٹان سے نہر نکل گئی ہے، نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان پتھروں میں وہ بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں پھر اس سے پانی نکل جاتا ہے. یہ ساری چیزیں قدرت کی یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے، لیکن پتھروں کی تو حالت یہ ہے کہ اس سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. اس کی حالت یہ ہے کہ وہ پھٹ کر کے پانی کا جو اکثر جھیل وغیرہ ہیں وہ اسی طرح وجود میں آئے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان پتھروں میں وہ بھی ہیں جو اپنے مکان کو، اپنی جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے خوف سے. ہاں، اتر پڑتے ہیں، گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہ کی جملہ ہے. اور یاد رکھو اللہ ہرگز غافل نہیں ہے، اللہ ہرگز بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم لوگ کرتے رہے ہو، جو تم لوگ کر رہے ہو. اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اس سے بے خبر نہیں ہے. اب یہاں پر آیات کا رخ ایمان والوں کی طرف، ان لوگوں کی طرف مڑ گیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، ان کی طرف مڑ جاتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر رہے ہیں. یہ سارے واقعات موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی طرف رخ کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تو خیال تھا یہ کہ یہ تو اہل کتاب ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پہلے سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ ایک نبی، ایک رسول آنے والے ہیں. تو ظاہر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعثت رسول آ چکے، تو یہ لوگ ساتھ دیں گے، ایمان والوں کا ساتھ دیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم اس بات پر مطمئن ہو کہ تمہاری بات کو یہ لوگ مان لیں گے؟ بات کو، کون سی بات؟ وہی بات، بنیادی بات جو 5 ہدایات ہیں. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ،
جبکہ ان کے ایک گروہ ہے جو اللہ کا کلام آ کے سنتا ہے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، اور سننے کے بعد اس میں تحریف کر دیتا ہے، سمجھ بوجھ کے، سمجھ کر کے عقل کے ساتھ اس میں تحریف کرتا ہے اور جانتے بوجھتے کرتا ہے۔ ایسا کام کون لوگ کرتے ہیں؟ یہ ان کے علماء تھے بنی اسرائیل، یہ اس طرح کا کام عام آدمی نہیں کرتا، یہ ان کے علماء تھے، وہ آ کے سنتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، اور اس کے بعد جا کر کے دوسروں میں کو بتانے میں اس میں کچھ نہ کچھ تحریف کر دیتے، اس میں کچھ نہ کچھ فرق کر دیتے، اور وہ بات کو سمجھ چکے تھے، جان رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ وہ حرکت تھی ان لوگوں کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کے بارے میں تم یہ توقع رکھتے ہو، اس کی مطمئن ہو کہ یہ لوگ تمہاری بات مان لیں گے؟ پھر ان کا رویہ ایک اور، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم نے تو ایمان لایا، ہم تو ایمان لائے ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں۔ یاد کریں پھر پیچھے کی بات، وہی تیسرے نو قسم کے لوگوں کی بات، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم تو ایمان والے ہیں۔ یہی یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، وہاں تھا اِذَا خَلَا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، ہاں یہاں پر ہے جب یہ بعض سے اپنے لوگوں میں جا کے اکیلے میں ہوتے ہیں، قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، یہ ان سے کہتے ہیں آپس میں، یہ جو ان کے علماء ہیں جو بھی ہیں، کہ تم ان کو وہ بات بتاتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے کھولی ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے عام لوگ جب سنتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہاں یہ تو ہم نے بھی یہ بات سنی ہے۔ اب یہ علماء جو تعریف کرنے والے ان کو ڈانٹتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا تم وہ باتیں بتاتے ہو ان لوگوں کو جا کر جو اللہ نے تمہیں بتائی ہے، تمہارے لیے کھولی ہے؟ لِيُحَاجُّكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُم، تاکہ یہ لوگ تم سے تمہارے لیے حجت کھڑی کریں اپنے رب کے پاس۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ حجت کہاں اپنے رب کے پاس کب کھڑی ہوگی؟ آخرت میں، جب اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے۔ ہاں، یہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخرت کو یہ بھی جانتے تھے، اور علماء کا کیا حال تھا وہ تو چھوڑ دیجیے، بہرحال ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم یہ باتیں جو جا کے بتاتے ہو ایمان والوں کو، تو یہ تمہارے خلاف اللہ کے نزدیک حجت کھڑی کریں گے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اس کا، یہ حقائق ہیں جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی اسرائیل کے 3 جو قبیلے تھے ان کے اندر یہ تمام چیزیں، ان کی باتیں ہو رہی ہیں۔ انہی میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو ایمان لائے۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے ایک اچھے عالم تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ ملنے آئے، آپ سے ملاقات کیا، اور ملاقات کرنے کے بعد آپ پر ایمان لائے، ایسے لوگ بھی تھے۔ اور دوسرے وہ لوگ بھی تھے جن کو ہم عام طور سے آج کے زمانے میں کہتے ہیں جی وہ فلاں جی علماء سو ہیں، اور دوسرے وہ جو ہیں علماء حق ہیں۔ عام طور سے یہ کہنے والا انسان نہ وہ جانتا ہے کہ سو کیا چیز ہوتی ہے اور حق کیا چیز ہوتی ہے۔ قرآن ہے جو حق کو بیان کرنے والا ہے، وہ بیچارے جانتے بھی نہیں کہ قرآن میں کیا نازل ہوا ہے۔ لوگوں سے سن کے ادھر سے سنا، ادھر جا کے کہہ دیا کہ وہ علماء سو ہیں جی، یہ میرے علماء جو ہیں یہ علماء حق ہیں۔ آج اس طرح کی چیزیں آپ سنتے ہوں گے۔ تو وہ لوگ انہیں یہ باتیں کہتے عام لوگوں کو۔ اس بات کی مزید وضاحت آ جائے گی آگے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جو بات چھپی ہوئی ہے نا، اور جو بات اعلانیہ کہی جا رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں باتوں کو جانتے ہیں؟ کیا یہ لوگ یہ بات نہیں جانتے؟ ان کی کتاب میں بھی موجود تھی یہ بات، تو کیا یہ لوگ یہ بات نہیں جانتے؟ یہ اس حرکت کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ کیا یہ بات انہیں ان کے علم میں نہیں ہے کہ وہ چیز جو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں اللہ ان سب سے واقف ہے؟ اللہ تو سینوں کا حال جانتے ہیں۔
وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. دیکھیں وہ بات آ گئی. ان میں وہ لوگ ہیں جو امی ہیں. میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا امی کس کو کہتے تھے؟ جو کتاب پڑھنا نہیں جانتے تھے. ان میں وہ لوگ ہیں جو یہ توریت کو پڑھنا انہیں نہیں آتا. لا یعلمون الکتاب، کتاب سے واقف نہیں ہے. الا امانیہ، صرف اچھی امیدیں ہیں بس کہ جی ہم بنی اسرائیل میں سے ہیں تو میرے ساتھ خیر ہی خیر ہوگا. ہاں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ خصوصی معاملہ کریں گے اس لیے کہ ہم بنی اسرائیل میں سے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ لوگ ہیں جو گمان کرتے ہیں. ایک گمان انہوں نے کیا ہوا ہے، اچھی امیدوں کا گمان ہے نا. تو ایکچولی اس کو انگریزی میں کہیں گے کہ دے آر لیونگ ان فولس پیراڈائز. ان کو کچھ پتہ ہے نہیں، خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں. آج ہم مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں، خوش فہمی میں مبتلا ہیں. محمد کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخش دیے جائیں گے. یہ وہی صورتحال ہے. فَوَيْلُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھوں لکھتے ہیں. کتاب سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے احکام اپنے ہاتھوں لکھتے ہیں اور غلط لکھتے ہیں. فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں لکھتے ہیں. ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. یعنی اپنی بات وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ یہ تو اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کا حکم ہے، جبکہ وہ بات نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، کتاب اپنے ہاتھوں لکھتے ہیں. ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور پھر وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. کیوں؟ لِيَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، وہی ثمنًا قلیلہ دوبارہ آ گیا، تاکہ وہ دنیا کا فائدہ خریدیں، اس کے ذریعے دنیا کا فائدہ حاصل کریں. آج بھی ہوتا ہے، بہت سارے مفتی کے آپ کو فتوے ایسے مل جائیں گے جو جس کا تعلق اللہ کے دین سے نہیں ہے. وہ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے دیتے ہیں کہ ان کو اس سے فائدہ پہنچے گا. جن کو فتویٰ مل رہا ہے وہ خوش ہو کر کے انہیں انعام دیں گے. فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، تو تباہی ہے اس چیز کی جو انہوں نے لکھا اپنے ہاتھوں. وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور تباہی ہے اس چیز کی جو انہوں نے کمائی کی. ویل کے بارے میں اب جو لفظ ہے یہ عام استعمال کیا جاتا تھا اسی معنی میں، لیکن ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ویل جہنم کی ایک بدترین گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی ہے. تو یہاں اشارہ شاید اس گھاٹی کی طرف بھی ہے جہنم میں جہاں جانا ہے انہوں نے، یہ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے. آ گئی وہ بات وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا، اور ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دنوں کے لیے. اگر ہم نے نافرمانیاں کچھ کی ہے نا تو چند دنوں کے لیے ہم آگ میں ڈالے جائیں گے، ورنہ ہمیں آگ چھونے والی نہیں ہے. کس آگ کی بات کر رہے ہیں؟ جہنم کی، آخرت کی بات کر رہے ہیں. قُلْ أَخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا، ان سے کہا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے پوچھیں کہ کیا تم نے اللہ سے اس بات کا کوئی عہد لیا ہے، کوئی وعدہ ہے اللہ کا اس بات کا کہ تمہیں آگ نہیں چھوئے گی؟ اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہو، ایمان کے بجائے دلوں میں اس طرح کے خیالات رکھتے رہو، بیماری تمہارے دلوں میں ہو، تو کیا اللہ نے اس بات کا تم سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ ہم پڑھ چکے ہیں اللہ نے اس بات کا کیا وعدہ کیا ہے، دردناک عذاب کا، پیچھے پڑھ چکے ہیں، یاد کریں. فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے سے نہیں پھریں گے. ظاہر ہے اللہ کا وعدہ تو وہ پکا وعدہ ہوتا ہے. تو تمہارے پاس کوئی ایسا اللہ کا وعدہ ہے جو تم یہ
اعلان کر رہے ہو کہ تمہیں آگ نہیں چھوئے گی، اور کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے پھرنے والے نہیں ہیں؟ ام یقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو جو تم نہیں جانتے ہو؟ یہ ان لوگوں کا خیال تھا، ان لوگوں کی باتیں تھیں جو بیچارے توریت کو پڑھنا نہیں جانتے تھے. ان کا اپنا خیال تھا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہاں ہم بنی اسرائیل کے قوم سے ہیں، ہم موسیٰ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں علیہ السلام. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھو تو صحیح کہ کیا تمہارے پاس اللہ کا کوئی وعدہ ایسا ہے جس کی وعدہ خلافی اللہ نہیں کریں گے، یا تم اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو جو تم نہیں جانتے ہو؟ ظاہر ہے وہ بات کہہ رہے تھے جو وہ نہیں جانتے تھے. ان کے علماء نے اس طرح کی باتیں انہیں سکھائی تھیں کہ جی ہم سب ایمان والے ہیں، ایمان کے دولت سے مالا مال ہیں، جبکہ ایمان کیا ہے کسی کو پتہ نہیں، نہ کہنے والے کو پتہ ہے اور نہ سننے والے جانتے ہیں. یہ جملہ عام ہے، ہمارے یہاں عام کہا جاتا ہے. جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اب یہ دیکھیں، غور کریں اس آیت کو. اللہ کے احکام، اللہ کی ہدایات سب کے لیے ایک ہی رہی ہیں. اللہ نے رسولوں میں تفریق کرنے سے منع کیا ہے. اسی صورت کے آخر میں وہ آیت آئے گی، فرق کرنے سے. کیا تھا اب کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئۃً، جس نے ایک برائی کمائی، ایک برائی کیسی کمائی کہ وہ احاطت بہ خطیئتہ، کہ اس کی اس برائی نے اس کو گھیر لیا چاروں طرف سے، اس کو چھوڑنے کو وہ تیار نہیں ہے، اس کے ساتھ وہ خوش ہے، مطمئن ہے. اس کی اس خطا نے اسے گھیر لیا ہے، اس کی زندگی کو، اس کے تمام معاملات کو. فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ لوگ آگ والے ہیں. کون سی آگ؟ جہنم کی بات کی جا رہی ہے. یہ لوگ جہنم والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں وہ خلود والی جہنت ہے، جہنم ہے، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں. یہ ہم سب کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جب وہ شروع کی وہ 5 ہدایات اگر ہم نے دل سے تسلیم کیا ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں کرنے والوں میں یہ تیسرے والوں میں ہیں. دوسرے والے تو دوسرے گروہ انسان کے، انہوں نے تو کہہ دیا جی ہم نہیں مانتے، ہم انکار کرتے ہیں اس کا. لیکن ہم تیسرے والوں میں سے ہیں کہ ایمان لائے ہم، اور پھر یہ حرکتیں، وہی حرکتیں جو بنی اسرائیل نے کی تھیں، ویسے ہی حرکتوں میں ہم بھی الجھے ہوئے ہیں. اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ فرمانے کیوں نہیں، بڑا فورسفل جملہ ہے، کیوں نہیں، جس نے ایک برائی کمائی سے کیا مراد ہے؟ ایک برائی سے دنیاوی فائدہ حاصل کیا، ایک برائی سے، تو وہ اور اس کی زندگی کو اس برائی نے گھیر لیا. میں ایک مثال سے سمجھا دوں گا انشاءاللہ. تو یہ لوگ کہاں ہیں؟ جہنم والے ہیں، اصحاب النار. یہ جہنم کے ساتھی ہیں، آگ کے ساتھی ہیں، اصحاب ہیں. اصحاب جانتے ہی ہیں، اصحاب کہتے ہیں ساتھی کو. یہ آگ کے ساتھی ہیں، ان کا ساتھ آگ کے ساتھ ہوگا. ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. کتنی بڑی وعید ہے، کتنی بڑی بات کہی جا رہی ہے. ہم لوگ اپنی زندگیوں پر غور کریں. ہم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں آج یہ قانون، میں پچھلے دنوں ایک ایسے صاحب سے ملا جو امریکی ہو گئے ہیں، پاکستانی تھے، اور انہوں نے برملا یہ جملہ مجھ سے کہا، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، یہ قرآن آؤٹ ڈیٹڈ ہے. برملا یہ جملہ کہا بغیر کسی ہچک کے، اور پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں. پھر بہت سارے ایسے ہیں، تو خیر پوری قرآن کو ہی انہوں نے ایک طرف اٹھا کے پھینک دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ایسے لوگ کتنے ہیں کہ نہیں، مثال کے طور پر سود، آج سود کے بغیر کام نہیں ہو سکتا، یہ تو کرنا ہی پڑے گا. اب ان کے تمام معاملات، کاروبار سب سود پہ ہیں. کیا ہے؟ اس خطا نے ان کو گھیر رکھا ہے. کیا ہے ان کا انجام؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگ میں ہمیشہ رہیں گے. یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں،
کتاب پڑھنا نہیں جانتے، عربی پڑھتے بھی ہوں گے، اگر قرآن پڑھتے بھی ہوں گے رمضان میں یا اور کبھی، تو ظاہر ہے اس کو پڑھنا کیسے کہیں گے جبکہ ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اگر وہ اس کو سمجھ رہے ہوتے تو ان کے کیا رونگٹے نہیں کھڑے ہو جاتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں یا رب العالمین. پھر ساتھ ہی یہ بات کہی جا رہی ہے اگلی آیت میں، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہی ہدایات شروع کی. 5 باتیں، 3 ظاہری، 2 ظاہری، 2 باطنی، 3 باطنی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات جہاں جہاں بھی قرآن میں آیا ہے اللہ کی ہدایات پر عمل کرنے کے لیے آیا ہے. اس کا ترجمہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کر دیا جاتا ہے کہ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں، نہیں، جو لوگ اللہ کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، جنت کے ساتھی ہیں، اصحاب ہیں جنت کے. ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یاد کریں وہ 5 آیات کے بعد کیا کہا گیا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو، شروع کی 5 آیات، جو لوگ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اللہ کی ناراضگی سے، پھر ان کی یہ 5 ہدایات انہیں دی گئیں، اور پھر کہا گیا کہ یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. یہ ہے کہ وہ کامیابی کہ وہ لوگ جنت کے ساتھی ہوں گے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. میں یہاں پر رک رہا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد اگلی نشست میں بات کروں گا، اس لیے کہ وقت میں زیادہ لینا نہیں چاہتا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بنی اسرائیل کے واقعات سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا کہ میری امت بھی وہی کرے گی جو پچھلی امتیں کر گزری ہیں. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ یہود و نصارہ. تو آپ نے فرمایا اور کون؟ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی سے محفوظ رکھے، ہم ان میں شامل نہ ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.